سورہ فاتحہ بہت ہی اہم سورت ہے۔ اس کی پہلی 3 آیات میں اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور آخری 3 آیتوں میں انسان کی طرف سے دعا اور درخواست ہے، جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے۔ اور درمیان کی ایک آیت ایسی ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان مشترک ہے۔ اس آیت کے اندر کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے اور کچھ بندے کی اپنی درخواست ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں رکھی گئی ہے، آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے، اور بندہ جو کچھ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ پورے قرآن کا خلاصہ اور پورے قرآن کا مغز اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر رکھا ہے، اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک ارشاد فرمایا اگر میں صرف اور صرف سورہ فاتحہ سے مسائل کو نکالنے کے اوپر آ جاؤں تو 10,000 مسائل اس سورت سے میں نکال سکتا ہوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو ہر فرض نماز میں، سنت میں، نفل میں، وتر میں اور اس کے علاوہ ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو واجب قرار دیا ہے۔ تو سورہ فاتحہ ضرور اس کے اندر کوئی راز ہے، کوئی خزانہ ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو لازم اور ضروری قرار دیا ہے۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جس نماز کے اندر سورہ فاتحہ کو نہ پڑھا جائے وہ نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے ہر رکعت میں، چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ واجب ہو، چاہے وہ سنت ہو، چاہے وہ نفل ہو۔